الانبیاء والمرسلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذی اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت اللہ علی اعدائهم المضلین علیہم اجمعین الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ صلوات مالک کائنات اس پاک گھر کی ابدی خوشیاں جلدی دکھائے اس پاک گھر کا آخری والے صاحب صدیوں سے بچھی ہوئی صف عزا کو لپیٹ کر اس پاک گھر کی خوشیوں کا آغاز کرے اور وہ قافلہ جو 28 رجب کو روتا ہوا مدینہ سے نکلا اب ہنستا ہوا مسکراتا ہوا دوبارہ مدینہ میں آئے یہ پاک گھر خوشیوں کا مرکز بن جائے مسافران عراق وطن پہ واپس تشریف کربلا کی خاکیں زائل ہو جائیں زاگل و تارے اتر جائیں ماتم کے نشان ختم ہو جائیں غم کے آثار ختم ہو جائیں غم ایسے ختم ہو جیسے کبھی آئے نہیں تھا خوشی کی ایسی ٹھنڈی ہوا چلے کہ دکھ کسی کو بھی یاد نہ رہے فاتح شام بی بی اپنے خوبصورت بھائیوں کی خوبصورت رفتار پر دل بھر کے درود پڑھیں اور اپنے نازک ہاتھوں کے ساتھ 18 بنی ہاشم کو خود خوشیوں کے تاج پہنے وقت کا سورہ نصف و نہار پہ چمکے لازوال شاہی مولا امام زمانہ کی ہو جائے ایسی شاہی جس کو زوال ہی کبھی نہ ہو اور ملکہ روم بی بی کو آخری حجت خدا مسکراتے ہوئے آ کر ملیں معصومہ بی بی پاک بابا کے سینہ عطر کو رونق بخشیں لاہور والی پاک بی بی اپنے پاک جوانوں کے ساتھ سہاگ کے ساتھ دوبارہ آباد ہو جائے اور یہ زمین جو ہے یہ جنت کا نظارہ پیش کرے اور میرا مالک دشمن کا کلا کما ہو دشمن اس تو نابود ہوں دشمن ذلیل و پار ہوں دشمن کی تباہی بربادی فناہی ہو پاک گھر کی آبادی ہو اور اس گھر کا آخری وارث آئے صدیوں سے بچھی ہوئی صف عزا کو لپیٹ کر اس پاک گھر کی خوشیوں کا آغاز کرے یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد 17واں پارہ سورت انبیاء کی آیت نمبر 105 میں ذات پروردگار نے ایک اور وعدہ کیا کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ہم ان کو زمین کا وارث بنائیں جو اللہ کے یہ سورت انبیاء کی آیت نمبر 107 105 اور یہ 17واں پارہ جس میں مالک نے فرمایا ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ ہم اس زمین کے وارث بنائیں گے اور اللہ کے نیک بندوں کو ہم اس زمین کے وارث بنائیں گے 5ویں مولا پاک اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت ہمارے آخری لال کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی جن کو اس زمین کا وارث بنایا جائے بلکہ یہ اپنا
پرواز در ملکوت آیت اللہ روح اللہ خمینی صاحب کی کتاب، اور اس میں انہوں نے چھٹے مولا امام صادق آل محمد علیہ السلام فرمان بیان کیا کہ جب چھٹے مولا فرماتے ہیں کہ جب ہمارا آخری لال آئے گا تو ہمارے آخری لال کی رعایا کی کیا کیفیت ہوگی، کہ وہ کیا اختیار ہوں گے ان کے، کہ وہ اڑتے ہوئے پرندے کو کہے گا میری طرف آ، پرندہ آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ جائے گا۔ وہ مومن آخری مولا کی رعایا کا مومن اس پرندے کو اٹھائے گا، ذبح کرے گا، اس کا گوشت پکا کر کھائے گا، اس کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے کہے گا قم باذن اللہ، اٹھ اللہ کے حکم سے۔ تو پرندہ اڑنے لگ جائے گا، سمجھ آئی نا؟ یہ مولا کی رعایا کی کیفیت ہوگی۔ مولا کی کیا کیفیت ہوگی اس کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے۔ ہاں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ مومن کی نگاہ سے جب تقدیر بدل جاتی ہے تو امیر المومنین کا کیا اندازہ لگا؟ ایک مومن کی نگاہ سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ شاعر مشرق نے کہا، علامہ اقبال نے ایسے نہیں کہا، سورۃ یاسین میں علی مستقر اللہ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ سورج جو چلتا ہے یہ سورج نہیں، تقدیر الہی چلتی ہے، تقدیر چلتی ہے سورج کے ساتھ ساتھ۔ جس کو جس ٹائم رزق ملنا ہے اس کو رزق ملنا ہے، جس ٹائم موت آنی ہے وہ موت کا ٹائم مقرر ہے، کہتے ہیں نا موت کا ٹائم مقرر ہے، جس میں پیدا ہونا ہے اس کا وقت مقرر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو حضرت بلال نے سورج نہیں روکا تھا، تقدیر الہی روک دی۔ جس کی موت کا ٹائم وہ رک گیا، زندگی رک گئی، رزق رک گیا، گویا کہ تقدیر الہی میں ہاتھ ڈال دیا، ڈال کر بتایا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو میرے محترم سامعین، ہم ان کو کیا ان کی رعایا کو نہیں سمجھ سکتے، ہم جناب سلیمان پاک کو نہیں سمجھتے کہ وہ کیا ہے۔ سلیمان پاک کو ابو ذر نہیں سمجھ سکتے، ہم کیا سمجھیں؟ کہ علم و عرفان کے 10 درجے، جناب سلیمان 10ویں درجے پر، جناب ابو ذر جو ہے یہ 9ویں درجے پر۔ اور حدیث میں تمام علماء نے لکھا کہ اگر ابو ذر کو پتہ چل جائے کہ سلیمان کیا ہے وہ ابو ذر کو قتل کر دے گا۔ ابو ذر نہیں، مقداد، جناب مقداد 8ویں درجے پہ۔ تو یہ ایک ایک درجے کا فرق ہے، 10ویں درجے پر صرف جناب سلیمان ہے۔ اور فرمایا کہ امیر کائنات نے مجھے اپنے 5000 حدیث اپنے فضائل کی سنوائی اور کہا سلیمان اس کو کسی اور پہ ظاہر نہ کرنا، تیرا ظرف ہے کہ تو برداشت کر سکتا ہے۔ اگر تو نے یہ فرمان کسی اور پر یہ فضائل سنائے تو تم پر میرے باپ دادا کی لعنت ہوگی۔ اتنا سخت جملہ امیر کائنات ہے کہ یہ تیرا ظرف ہے، تو نے قبول کر لیا ہے۔ جناب سلیمان کہتے ہیں جب وہ مولا کے فضائل میں سوچتا تھا تو میرا دماغ مفقود ہو جاتا تھا، بند ہو جاتا تھا، مجھے کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس وقت امیر کائنات کا ہاتھ میرے کندھے پہ آتا تھا اور آ کر کہتا تھا سلیمان سوچنا نہیں ماننا ہے۔ سوچنا نہیں ماننا ہے۔ امنا و صدق
صدقنا قبول کرنا ہے، سوچنا نہیں، جو سوچنے لگ گیا وہ گیا، ان کو سوچنا نہیں، یہ سوچنا ہی عبث ہے۔ کہاں کہاں ہے علی، جہاں جہاں حق ہے وہاں وہاں ہے علی، ایک طرف ذات خدا دوسری طرف ذات مصطفیٰ، انہی لطیف حجابوں کے درمیان ہے علی۔ تو ان کو سوچنا نہیں ماننا ہے۔ امنا و صدقنا، یہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا، یہ کیا ہے ہمیں نہیں پتا کہ ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے۔ فرمان ہے کہ اولنا اوسطنا آخرنا، ہم سب ایک ہیں، ہماری حقیقت ایک، ہماری عظمت ایک، ہماری منزلت ایک، چاہے پہلا ہو چاہے آخری ہو، سب ایک ہیں۔ درود پڑھیں بابا سے۔ تو وعدے مالک ذات نے بار بار قرآن میں فرمائے ہیں، اور یہ جو پہلے سورۃ بقرہ کی آیت ہے، یؤمنون بالغیب، مومن کی پہلی صفت کے ایمان رکھتا ہوگا غیب پر۔ وہ غیب کیا ہے؟ جس پر مومن کی پہلی صفت ہے کہ غیب پر ایمان رکھتا ہو۔ اگر اس غیب سے خدا ہے تو خدا پر تو کافر بھی ایمان رکھتے ہیں، خدا پر تو کافر بھی ایمان رکھتے ہیں، عیسائی بھی ایمان رکھتے ہیں، یہودی بھی ایمان رکھتے ہیں۔ خدا کو نہیں مانتا تو صرف مشرک نہیں مانتا، کافر تو مانتے ہیں نا، کافر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ یؤمنون بالغیب، خدا پر تو مسلمانوں کے اور فرقے بھی۔ اگر اس سے جب میرے چھٹے شہنشاہ پاک سے پوچھا گیا کہ یؤمنون بالغیب، کہ یہ غیب کون ہے جس پر ایمان مومن کی پہلی صفت ہے کہ مومن غیب پر ایمان رکھتا ہے، تو وہ غیب ہمارا آخری لال ہے، اللہ کی آخری حجت ہے، جو اس پر ایمان مومن کی پہلی صفت یؤمنون بالغیب۔ جس طرح قیامت پر یقین، اسی طرح امام پر یقین۔ صاحب یقین کہتے ہیں تو آئے گا ضرور، صاحب یقین کہتے ہیں تو آئے گا ضرور، ہر چشم اشک بار کو ہنسائے گا ضرور، صدیوں سے رونے والوں کو دکھائے گا ضرور، وہ وقت ہے قریب کہ تو آئے گا ضرور۔ یزیدیت دعاؤں سے ہے خائف کہ اب کوئی نہ مختار آئے۔ یہ ایک اور جملہ آ گیا مولا کی دعا کا، یزیدیت دعاؤں سے ہے خائف کہ اب کوئی نہ مختار آئے۔ دعائیں مانگ رہے ہیں یزیدیت خائف ہو رہی ہے کہ یہ کس کی دعائیں مانگ رہے ہیں؟ یزیدیت دعاؤں سے ہے خائف کہ اب کوئی نہ مختار آئے۔ حسینیت دعا کرتی ہے جعفر کہ اب مختار کا بھی مختار آئے، اب مختار کا بھی مختار آئے۔ میرے محترم سامعین، یہ حسینیت کی پہچان ہے۔ حسینیت ضرور دعا کرتی ہے کہ مختار کا بھی مختار آئے۔ مختار نے تو کربلا والوں کا انتقام لیا، اس کے بعد جو امام مظلوم گزرے ان کا انتقام نہیں ہوا، منتقم نہیں آیا، تو ان کا تو انتقام ہونا ہے نا، کربلا والوں کا بھی ہونا ہے۔ وہ تو بندے کا انتقام تھا، یہ امام عادل کا انتقام ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، واللہ اگر دنیا ایک دن بھی باقی بچ جائے گی، اللہ ہم اہل بیت میں سے ایک ہستی کو، ہمارے مہدی کو ضرور مبعوث کرے گا، اور وہ دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح پر کر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہو۔ پیغمبر خدا کا فرمان، قسم اٹھا عدل و انصاف، عدل کا کنڈا۔ درود پڑھیں بابا سے بس آیت پڑھی، انما ولیکم اللہ ورسولہ
والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، بے شک پہلا ولی اللہ اور دوسرا ولی رسول، تیسرا ولی وہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں جب وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں۔ وَهُمْ رَاكِعُونَ، حالت رکوع میں ولی کتنے؟ تین، انما ولیکم اللہ ورسولہ، پہلا ولی اللہ، دوسرا ولی رسول، تیسرا ولی وہ جو نماز پڑھتا ہے، زکوٰۃ دیتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور انہیں تو کہا جو نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں وہی ولی ہے، مگر یہ نہیں دیکھا کہ انما آیا ہے۔ انما اس کلمہ حصر کو کہتے ہیں، اس حصار کو کہتے ہیں، اس چار دیواری کو کہتے ہیں، اس مثال کے طور پر اس چار دیواری کو کہتے ہیں جس میں نہ گیٹ ہے، نہ دروازہ ہے، نہ کھڑکی ہے، حتیٰ کہ سوئی کے نکے جتنا بھی سوراخ نہیں ہے، ایسی بند چار دیواری، یعنی کہ جو اس انما کے اندر آ گیا وہ باہر نہیں جا سکتا، جو باہر ہے وہ اندر نہیں آ سکتا۔ جہاں بھی انما آیا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، انما یرید اللہ لیذھب، اور انما نے ایک اور سبق دیا کہ جو بھی اس چار دیواری میں آئے اور انما نے عہدہ دیا، اس میں بڑا چھوٹا کوئی نہیں، عہدے میں سب برابر ہیں۔ انما یرید اللہ میں عہدہ دیا طہارت کا، تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبی نانا ہے، بڑا پاک ہے، حسین مولا نواسا ہے، چھوٹا پاک ہے، نہیں، جیسے نبی پاک ویسے حسین پاک، جیسے مولا علی پاک ویسے سیدہ پاک، یعنی کہ پنجتن پاک، ایک جیسے پاک، ان کی پاکیزگی میں کوئی فرق نہیں، کوئی فرق۔ توجہ ہے، درود پڑھے بآواز بلند، اب سمجھ آیا؟ انما، یہ انما عہدہ دیتا ہے۔ تیسرا ولی بھی وہی ہے جو رسول کی طرح ولی ہو، جو اللہ کی طرح ولی ہو۔ انما نے بتا دیا کہ ولی مطلق ہے صرف تین، پہلا اللہ، دوسرا رسول، تیسرا مولا علی۔ کیونکہ مولا علی جب یہ آیت نازل ہوئی، روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں آئے اور پوچھا، کوئی واقعہ ہوا؟ تمام صحابہ نے کہا ہم باتوں میں تھے، مسجد میں ایک سائل آیا، اس نے سوال ایک مرتبہ کیا، دوسری مرتبہ کیا، جب تیسری مرتبہ کیا کہ ہم نے توجہ نہ دی، وہ جاتے ہوئے کہنے لگا اللہ گواہ رہنا تیرے محبوب کی مسجد کے آگے سے خالی جا رہا ہوں، بس جیسے کہنا تھا امیر کائنات نماز پڑھ رہے تھے، حالت رکوع میں اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس نے انگوٹھی اتار لی، وہ انگوٹھی لے کر چلا گیا۔ جب یہ صحابہ نے واقعہ بیان کیا تو میرے نبی نے کہا اللہ اکبر۔ تمام صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ نعرہ تکبیر بلند کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اگر علی نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے تو اللہ نے بھی علی کی ولایت کو واجب کر دیا ہے۔ حاکم تین بنے، پہلا اللہ، دوسرا رسول، تیسرا ہوتا ہے جمع کا صیغہ ہے، سمجھیں نا؟ ایک میں دو نہیں آ سکتے، دو میں تین نہیں آ سکتے، جب واحد ہو تو ایک، جب تثنیہ ہو تو صرف دو، جب جمع ہوگا تو پھر ایک سے لے کر کروڑا تک سب آ سکتے ہیں، سمجھ آئی نا؟ تو جمع کا صیغہ۔ میرے محترم سامعین، تو ولی ہیں جو بھی صفت میں آتا جائے گا ولی بنتا جائے گا۔ ولی العصر کس کو کہتے ہیں آپ؟ ولی العصر ہمارے وقت کے مالک ہیں، سمجھ آئی نا؟ ہمارے زمانے کے مالک ہیں۔ اور یار آپ زیادہ عربی پڑھتے ہیں، میں زیادہ اردو میں بات کرتا ہوں، اور یار مولا کا ترجمہ مالک ہی ہے نا۔ پہلا مولا اللہ،
दूसरा मौला रसूल, तीसरे मौला अली। अरबी में मौला कहते हैं, अपनी जुबान में मालिक कहते हैं, उर्दू में मालिक कहते हैं। इसीलिए कहता हूँ छठा मालिक, सातवां मालिक, पांचवा मालिक। हमारा कोई एक मालिक थोड़ा है, हमारे तो 12 मालिक हैं। तो मेरे मोहतरम सामीन, इसलिए मेरे छठे मालिक ने ये फरमाया, सातवें मालिक ने, हम कोई बेलगामे नहीं, बेवारसे नहीं, हमारे मालिक हैं और मालिक हैं। हाँ, कभी सोचें आप भी किसी चीज के मालिक हैं, मालिक हैं ना। जानवर खरीदा, बै से बैयत निकली, जानवर खरीदा, बै से लिया, जानवर बन गया आपकी मलकियत, आप हो गए मालिक। जितनी जानवर आपकी अताअत करता है उतनी आप तो करें। आप अपनी मलकियत का हुक्का पानी बंद कर सकते हैं? नहीं। चाहे तो रिस्क दें, चाहे तो ना दें, चाहे तो उसके बच्चे को उसके सामने रखें, चाहे ज़िबा कर दें, चाहे उसके बच्चों को बेच डालें। ये मालिक का इख्तियार है ना। मालिक रोटी दे, पानी दे, जितना दे। कभी किसी जानवर को देखा कि मालिक की बगावत करे? जो बगावत करता है मालिक को घूरता है, इसे ज़िबा करो, ये हरामी जो है मालिक का दुश्मन हो गया है। उसके बच्चे बेच दो, दुख से कराएगा जरूर, मगर मालिक की बगावत नहीं। ऊंट है, इतना बड़ा जानवर है, उसके सामने उसके बच्चों को ज़िबा कर दो, उसको घास दो ना दो, पानी दो ना दो। मालिक का छोटा सा बच्चा आकर उसकी महार पकड़ने पीछे चलता जाएगा। समझ आए? कभी शिकवा नहीं किया। तो ये हमारी मलकियत है, कम अज कम इतनी अताअत कर लो जितनी जानवर तुम्हारी करता है। इतना ही मान लो जितना जानवर तुम्हें मानता है। तुम अपनी मलकियत को मार दो, ज़िबा कर दो, जिंदा रखो, तुम्हारे इख्तियार में है। रोटी दो न दो, तुम्हें इख्तियार है। पानी दो न दो, तुम्हें इख्तियार है। समझ आई? तो हमारे मालिक भी हैं, एक नहीं 12 हैं। और वक्त का मालिक हमारे इमाम ज़माना है। जरूरत पड़े बाबा से बोला। तो पहले वली मुतलक सिर्फ 3, अल्लाह वली, रसूल वली और वो वली जो नमाज पढ़ते हालत रकू में ज़कात देते हैं। तो मेरे मोहतरम सामीन, वली मुतलक सिर्फ 3। इन्ना माँ ने हसार डाल दिया, जो अंदर है वो बाहर नहीं जा सकता, जो बाहर है वो अंदर नहीं आ सकता। वली सिर्फ 3, वली मुतलक सिर्फ 3। समझ आई? घबरा तो नहीं गए? मैं बार बार 3 कह रहा हूँ, आप घबरा तो नहीं गए? तो आप सवाल तो करते होंगे, दिल में आता होगा, नहीं बयान करते होंगे कि वली अगर 3 है तो बाकी क्या है? ये साहिब दरबार जो है इनको भी कहते हैं वली। हजरत बाबा सुल्तानुल आरिफीन हजरत हक बाबू, औरों को छोड़े आप करबला की ज़ियारत पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैकुम या औलिया अल्लाह, अल्लाह के वली हो, हमारा सलाम हो। तो ये भी वली है। अगर वली 3 है तो ये क्या है? तो इसका फैसला हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने किया। जब उनसे किसी ने पूछा कि आप भी वली, मौला अली भी वली, आपकी और मौला अली की विलायत में फर्क क्या है? आपकी और मौला अली की विलायत में फर्क क्या है? हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के मुतल्लिक भी मिलता है, हजरत शाहरुखने आलम के मुतल्लिक भी मिलता है, इन 2 वलियों के मुतल्लिक मिलता है। उन्होंने फौरन कहा कि ये बताओ जिम्मेदार क्या खाता है? उसने कहा गंदम। क्या कमी क्या खाते हैं? कहा गंदम। का फर्क क्या है? का जिम्मेदार के घर की है, कमी मांग के खाते हैं। यही फर्क है मौला अली में और हम में, कि मौला अली की विलायत घर के ही है, हमने विलायत मांग के ली। हमने विलायत मांग के लिए। और मेरे मोहतरम सामीन, तो ये देख ले शहरों के नाम, आवाज़ है खल्क नकार है खुदा, कहते हैं ना, हकोट मिठन शरीफ, सेवन शरीफ, पाक पतन शरीफ। समझ आई ना? ये सारे शरीफ, जहाँ कोई बुजुर्ग आया उसके नाम के साथ शरीफ लग गया। शरीफ शरीफ शरीफ, कोट मिठन शरीफ, पाक पतन शरीफ, मुल्तान शरीफ, सेवन शरीफ, ये सब शरीफ। बगदाद शरीफ, समझ आई ना? मदीना शरीफ नहीं। अनपढ़ कहें तो कहें,
پڑھا لکھا نہیں کہے گا، مدینہ منورہ، وہ مدینہ جس نے روشن کر دیا، مکہ مکرمہ معظمہ، کرامت والا، عظمت والا، سمجھ آئی نا؟ مکہ مکرمہ، مکہ معظمہ، مشہد مقدس، قم مقدسہ، کربلا مولا۔ یہ میرے مولا کا وعدہ کہ زمین کربلا، خدا کو زمین پہ بلا کر تمہیں بھی مولا نہ بناؤ۔ اللہ کی کائنات میں دو مولا ہوں گے، یا عرش مولا یا کربلا مولا۔ اور نجف شریف نہیں، اشرف، نجف اشرف۔ اب پوچھیں علماء سے کہ شریف کسے کہتے ہیں، اشرف کسے کہتے ہیں؟ شریف وہ جو اشرف کے دروازے پہ جھکے، اور اشرف وہ جو شرافت کا مرکز ہے، شریف بنا بنا کر نکالتا ہے۔ کوئی شریف اس وقت تک شریف بن نہیں سکتا جب تک اشرف کے دروازے پہ نہ جھکے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ ولی ہیں مگر انہوں نے ولایت مانگ کے لی۔ اللہ کی مولا علی کی ولایت گھر کی ہے۔ تو ولی تین ہیں، عطاعتیں بھی تین ہیں، ولایتیں بھی تین ہیں، دین کا ایجنڈا بھی تین پر ہے۔ پہلی مجلس میں بھی تین کا اعلان ہوا، آخری مجلس میں بھی تین کا اعلان ہوا، ابتدا میں بھی تین کا، انتہا میں بھی تین کا۔ سمجھ گئے کہ دعوت ذوالعشیرہ میں بھی تین کا ایجنڈا، تین کا اعلان ہوا ہے۔ پہلی مجلس میں ایجنڈا تین کا اعلان ہوا ہے کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ کون ہے جو اس مشن میں میرا مددگار بنے، میرا ولی بنے، میرا وسیع بنے، میرا خلیفہ بنے؟ ابھی کہتے ہیں ولایت ضروری نہیں، ولایت جزو دین نہیں، ولایت جزو ایمان نہیں، ولایت کا کوئی ضروری نہیں، بس دو ہی گواہیاں ہیں۔ کہتے ہیں بیماریاں بھی تین، علاج بھی تین، بیماریاں بھی تین، علاج بھی تین۔ سمجھ آئی نا؟ قرآن نے تین بیماریاں بتائیں، شرک، کفر اور منافقت۔ تین بیماریاں ہیں، شرک، کفر اور منافقت۔ یہ تین بیماریاں قرآن نے بتائی ہیں۔ اگر منافقت نہ پڑھی ہو سورۃ بقرہ کی پہلی آیتیں پڑھ لیں، ساری منافقوں کے بارے میں، نہیں تو سورۃ منافقون پڑھ لیں، ساری منافقوں کے بارے میں۔ اب سمجھ آئی نا؟ کسی جگہ 10 آدمی بیٹھے ہوں، پتہ نہیں ہے کہ یہ مشرک ہیں کہ کافر ہیں کہ منافق ہیں، پتہ نہیں ہے۔ 10 آدمی بیٹھے ہیں، پتہ نہیں چل رہا۔ ان میں سے 10 میں سے 5 نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ اب پتہ چل گیا کہ جو 5 بیٹھے ہیں وہ مشرک ہیں۔ جنہوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا یہ مشرک نہیں ہے، یہ مشرک نہیں ہے، شرک سے ختم ہو گیا، شرک ختم ہو گیا، اب یہ مشرک نہیں ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کافر ہے کہ مسلمان۔ کیونکہ لا الہ الا اللہ یہودی بھی پڑھتے ہیں، عیسائی بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کافر بھی پڑھتے ہیں۔ اب پتہ نہیں کہ یہ کافر ہے کہ مسلمان ہے۔ ان 5 میں سے 3 نے کہہ دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ پتہ چل گیا کہ یہ مشرک بھی نہیں ہے، یہ کافر بھی نہیں ہے۔ اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مومن مسلمان ہے کہ منافق، کیونکہ مومن مسلمان بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، منافق بھی پڑھتا ہے۔ اپنی طرف سے تھوڑا کہہ رہا ہوں اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ ولکن المنافقین لکاذبون۔ جب یہ منافق لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں تو اللہ کا رسول ہے، اللہ بھی جانتا ہے تو میرا رسول ہے، مگر یہ جھوٹے ہیں۔ گواہی سچی ہے، گواہ جھوٹے ہیں۔ اب منافق بھی پڑھتے ہیں، مومن بھی پڑھتے ہیں۔ میں نہیں کہتا، حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمانہ رسول میں ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا مومن کون ہے، منافق کون ہے، ہم اس کے آگے ذکر علی شروع کر دیا تھا۔
اگر اس کا چہرہ کھل گیا، اگر وہ کھل گیا، اگر اس کا چہرہ کھل گیا اور وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا یا علی یا علی، تو پتہ چل گیا مومن ہے۔ اگر اس کے کانوں کی پنگلیاں سرخ ہو گئی، چہرہ زرد ہو گیا، منہ چرانے لگا، تو پتہ چل گیا یہ پکا منافق ہے۔ وکرنا چیلنج ہے، علی ولی اللہ کے علاوہ منافق کی پہچان کریں۔ ان تین میں سے جنہوں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، ان تین میں سے دو نے کہہ دیا علی ولی اللہ۔ تو اسی لیے کہا گیا مر جائے گا کافر نہیں کہا، مر جائے گا مشرک نہیں کہا، بلکہ کہا مر جائے گا منافق۔ نہ پکارے گا علی کو، نہ پاک زبان پہ یہ نام آ نہیں سکتا۔ ولایت منافقت کو دور کرتی ہے، ولایت سے کفر دور نہیں ہوتا، ولایت سے شرک دور نہیں ہوتا، ولایت سے منافقت دور ہوتی ہے۔ اور کسی نے کہا مسجد میں پینے دے، مسجد میں ظاہر شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں۔ اس کے جواب میں کسی نے کہا مسجد میں نہ پی، یہ پینے کی جا نہیں، منافق کے دل میں پی وہاں خدا نہیں۔ مسجد میں نہ پی، یہ پینے کی جا نہیں، منافق کے دل میں پی وہاں خدا نہیں۔ وہ خدا ہوتا تو کذب بیانی نہ کرتا، گواہی سچی گواہ جھوٹے، تو پتہ چلا ولایت صرف اور صرف منافقت کی پہچان کرا، چاہے اپنوں میں ہو چاہے بیگانوں میں۔ پہلے فتح مکہ کے وقت آئے تھے اسلام میں منافق، اور اب آگے ہیں ایمان میں منافق۔ ولایت کے بغیر گزارا نہیں۔ دیکھیں اتنا اہم تھا ایجنڈا اسلام کی پہلی مجلس کا کہ اس ایجنڈے میں تینوں گواہیوں کا، تینوں کا اعلان کرایا گیا۔ دیکھو اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں۔ کون ہے جو میرا ناصر بنے اور میرا ولی وسیع خلیفہ بنے؟ پیغمبر خدا نے کھڑے ہو کر کہہ دیا، مولا علی نے کہا انا ناصر یا رسول اللہ، میں ہوں آپ کا مددگار۔ تو حضور نے کہا علی ولی اللہ و وسیعی و خلیفتی و صاحب لوائی۔ کفار نے تانے مارے کہ اے ابو طالب، اے ابو طالب، پہلے تو بھتیجے کی اطاعت واجب تھی، اب بیٹے کے بھی اطاعت واجب ہے، اس کو بھی ولی مانو وسیع سمجھ گئے؟ اسلام کا شروع ہے پہلا ایجنڈا تین کا۔ ہاں اللہ نے کہا، نبی نے کہا اللہ ایک ہے۔ تو میرے محترم، جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جو کلمہ سمجھ آئی نا، یہ محمد رسول اللہ کا کلمہ ہے، یہ مولا علی نے پڑھا۔ ہاں، اور جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں وہ نبی نے پڑھا۔ مولا علی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مولا علی نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبی نے کہا علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ وسیعی و خلیفتی و ساتھ درود پڑھیں باواز بلند۔ اب پتہ چلا کہ ولایت کتنی ضروری ہے۔ ایجنڈے میں نماز کا اعلان نہیں ہوا، ولایت کہاں ہے؟ کہاں لکھی ہے؟ ارے اعلان نماز سے پہلے ولایت ہے، ابھی نماز کا اعلان نہیں ہوا، نماز کا نفاذ نہیں ہوا، مکی زندگی میں اذان نہیں، سمجھ آئی؟ یکم ہجری کو درود پڑھیں بابا سے بولا
آ کر پہلی مسجد بنائی، اذان اور جماعت اور نماز شروع ہوئی۔ یہ مجلس سے اسلام کی تبلیغ کا آغاز مجلس سے ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ تو اعلان 3، پہلی مجلس ابتدا بھی 3 سے، انتہا بھی 3 سے۔ ابھی تو کہتا ہے کہ 3 اہم نہیں، 2 ضروری ہیں، تیسری ضروری نہیں۔ آخری مجلس دے کہ 3 وجوہات کی وجہ سے لوگ مجلس میں آتے ہیں۔ کچھ بانی کی وجہ سے کہ نہ جائیں گے پھر شیشہ ناراض ہو جائے گا، کچھ آتے ہیں موضوع کی وجہ سے کہ موضوع کیا ہے، کون کروانے والا نہیں، موضوع حسینیت ہے، جانا چاہیے، موضوع کریم کربلا ہے، موضوع اہل بیت ہے، موضوع ولایت ہے، جانا چاہیے، سمجھ آئی۔ اور کچھ آتے ہیں پڑھنے والا کون ہے، یہ 3 ہی ہوتے ہیں نا، بانی اہم، موضوع اہم اور پڑھنے والا اہم۔ اسلام کی آخری مجلس کا بانی لا الہ الا اللہ، مقرر محمد رسول اللہ، اور موضوع تھا علی ولی اللہ۔ شعلہ بیانی نہیں ہے کیا، حقیقت نہیں؟ آخری مجلس کس کے لیے کرائی گئی؟ اگر یہ اعلان نہ کیا تو نے اعلان رسالت ہی نہیں کیا، تیری رسالت خطرے میں، تیری رسالت خطرے میں۔ اگر تو نے اعلان ولایت نہ کیا تو میرے نبی نے کیا اعلان، اور جب نبی نے اعلان کیا مجلس شروع کی، سب داد دیں، بانی داد نہ دیں تو دل گھبرا جاتا ہے، سمجھ آئی نا؟ مقرر کا یار بانی نہیں داد دے رہا، تو بانی ہے داد نہیں دے رہا، نیاز تو اسی نے دینی ہے، یہ داد نہیں دے رہا، سمجھ آئی؟ اس کو میری مجلس پسند نہیں آ رہی۔ تو میرے رسول نے جب ولایت علی کی مجلس شروع کی، ترانوں کا منبر بنا کر دادیں دے رہے ہیں، سلیمان جھوم جھوم کے یا علی آئے، ابو ذر جھوم جھوم کے یا علی آئے، بلال جھوم جھوم کے یا علی آئے، نبی دیکھ رہا ہے، پروانے دادے دے رہے ہیں، بانی چپ ہے۔ جیسے ہی نبی نے ٹیپ کا جملہ کہا، من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، بانی نے جھوم کر کہا، جا جبرائیل میرے محبوب کو تو بھی داد دے ان لفظوں میں کہ الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی۔ من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا، بانی نے جھوم کر کہا، جبریل جی رب جلیل جا میرے محبوب کو ان لفظوں میں داد دے کہ تو نے آج بڑا کام کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، پس آج دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ جس کو علی مولا سے دشمنی ہے، جو علی مولا کی ولایت سے گھبراتا ہے، جو کہتا ہے یہ نہ پڑھنی پڑے، وہ اعلان خم غدیر سے پہلے مر جاتا، اعلان خم غدیر سے پہلے مر جاتا، پھر ولایت نہ پڑھتا، گزارا چل جاتا۔ جب اعلان ہو گیا تو ولایت ضروری ہو گئی، بغیر ولایت کے گزارا ہی نہیں۔ میرے ساتھ میں مولا پاک کا فرمان کہ جو ہماری ولایت کا منکر ہے، جو ہماری ولایت کا منکر ہے، میرے ساتھ میں مولا پاک کا فرمان، شہنشاہ ساتھ میں مولا کا فرمان کہ جو ہماری ولایت کا منکر ہے، جب نماز پڑھتا ہے، نماز کی حالت میں اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ جب وہ نماز پڑھتا ہے اللہ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔
میں نے ایک جگہ بیان کی، بچے گھبرا گئے کہ یہ کیسے وہ اچھا کام کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے اور اللہ لعنت بھیج رہا ہے۔ میں نے کہا یار ہم بھی یہ کام کرتے ہیں۔ وہ لڑکا فرنیچر بناتا تھا، آگے آ گیا، میں نے اسے مثال دی، میں نے کہا کوئی آدمی نماز کے لیے تم سے چوکی بنا کر لے جائے، پیسہ ایک نہ دے، تم مانگتے رہ جاؤ، جب وہ نماز پڑھے گا تو کہے گا اللہ اس پر لعنت کرے، پیسے دیے سمجھ آئی، جب وہ نماز پڑھے گا کہے گا اللہ اس پر لعنت کرے، پیسہ ایک نہیں، نماز پڑھا، نماز جی بڑا یہ دی نماز قبول ہو، کھا گیا میرے پیسے تو نماز پڑھی جاندہ۔ ہاں تو میں درود پڑھے آواز میں بولا، اور اسی طرح کوئی بہن کا حق کھا گیا، بیٹی کا حق کھا گیا، بیوی کا حق کھا گیا، بہن کا بیٹی کا حق کھا گیا، حج پہ جا رہا ہے، وہ بہن کہے گی لعنت ہے اس پر، میرا حق کھا گیا حج پر جا رہا ہے۔ جب کوئی ظالم اچھا کام کرے گا مظلوم اس پر اسی وقت لعنت کرے گا، جب کوئی ظالم اچھا کام کرے گا مظلوم اس پر اسی وقت لعنت کرے گا۔ اللہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ کیوں کرتا ہے؟ کہ اجر رسالت ہے مودت قربا، قریبیوں سے مودت، نبی کو اجرت دی نہیں، پڑھ رہا ہے پکڑ رہا ہے دین، اللہ کہہ رہا ہے لعنت، میرے نبی کا حق دیا نہیں، اس کا دین پکڑ رہا ہے۔ جب میں غصبی جگہ پہ نماز قبول نہیں کرتا تو غصبی نماز کیسے قبول کروں؟ ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے، بن حب اہل بیت عبادت حرام، مطلقاً میرے مولا نے فرمایا، سمجھ آئی؟ جب میرے چھٹے مولا سے کسی نے کہا مولا لوگ کہتے ہیں کہ جب رسول پاک معراج پر گئے تو ان کے ساتھ وہ تھا، کسی اور کا نام لیا، تو میرے امام نے فرمایا لعنت ہے ان پر جو جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ با خدا، اب میرے مولا نے شروع کیا کہ اللہ نے جب کائنات بنائی، اللہ نے جب عرش بنایا، سرنامے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، جب اللہ نے فرش بنایا اطراف میں لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، پھر جب اللہ نے چاند بنایا اس کے چہرے پہ لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، جب اللہ نے سورج بنایا اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی، سمجھ آ رہی ہے؟ علی امیر المومنین، جب جنت بنائی اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، جہنم بنائی، جس طرح جنتیوں کو مولا کی ولایت ٹھنڈا کرے گی اسی طرح جہنمیوں کو مولا کی ولایت جلائے گی۔ عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پہ یکساں، عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پہ یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتے ہیں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتے ہیں، عشق کی چوٹ تو پڑتی ہے دلوں پہ یکساں، ظرف کے فرق سے آواز بدل جاتے ہیں، جیسا ظرف ہوگا ویسا ہی آواز ہوگا۔ بارش رحمت ہے نا، اگر باغ پہ پڑ جائے تو روح کو تازہ کرتی ہے، اگر گندگی پہ پڑ جائے تو آتے جاتے کو بدبو، سمجھ آئی؟ اگر یہی ظرف بارش کا قطرہ سپی کے منہ میں چلا جائے تو ہیرا بنتا ہے، سانپ کے منہ میں چلا جائے تو زہر بنتا ہے۔ تو اسی طرح جب جہنم کو بنایا اس پر لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی امیر المومنین، میرے مولا فرماتے ہیں میرے آگے مولا نے مطلقاً حکم دیا، چھٹے شہنشاہ پاک نے مطلقاً حکم دیا، یہ نہیں کہا یہاں پڑھنا یہاں نہ پڑھنا، یہاں کہنا یہاں نہ کہنا، یہاں پڑھو یہاں نہ پڑھو، نماز میں نہ، اذان میں کہنا، کلمے میں کہنا، جنازے میں، توجہ ہے، یہ نہیں کہا، مطلقاً فرمایا کہ جب بھی تم کہو
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ فلیقل علی امیر المومنین، فوراً کہو کہ علی امیر المومنین، علی مولا کی گواہی دو، سمجھ آئی؟ فوراً کہو، مطلقاً کہو، یہ نہیں کہا کہ کہیں پڑھو کہیں نہ پڑھو، نہ بلکہ مطلقاً ولایت علی کے بغیر کسی چیز کی قبولیت نہیں ہے، مولا کی ولایت کے بغیر کسی چیز کی قبولیت نہیں، کوئی اعمال قبول نہیں، اسی لیے درود پڑھیں بابا، متاثر نہ ہوا کرو، کسی کی تسبیح سے متاثر نہ ہوا کرو، کسی کے جبے کبے سے متاثر نہ ہوا کرو، کسی کی پرہیزگاری سے متاثر نہ ہوا کرو، جو زیادہ عبادت درود پڑھو بابا سے تو متاثر نہ ہوا کرو کسی کی عبادت سے، جبے کبے سے، تزکیے سے نہ، اگر زیادہ متاثر ہونے لگو تو اس سے پوچھ لیا کرو بھائی مولا علی کے بارے میں کیا خیال ہے، اور یہ میں آپ نہیں کہتا، کوکب دوری والے نے واقعہ لکھا کہ مولا امیر کائنات ظاہری خلیفہ ہیں کوفہ کے، مسجد سے نماز پڑھا کے آ رہے ہیں، ایک قاری بہت اچھی قرات کر رہا ہے، اتنی اچھی، اسی بھی کہنے قرآن ختم کرا لو میں جیسا لگ جائے، سمجھ آئی ہے، اور فلانے کو لے آؤ، فلانے کو لے آؤ، فلانے داخل کو لے آؤ، نا ولایت علی والوں کا بڑا فائدہ دے گا، ان کا فائدہ نہیں دے گا، قاری بہت اچھی قرات کر رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، قرات کر رہا ہے، اتنی اچھی قرات کہ بازار کے لوگ جھوم رہے ہیں، دکانداروں کو گاہک سودا دینا بھولا ہوا، گاہکوں کو لینا بھولا ہوا ہے، امیر کائنات مسجد سے گھر کی طرف جا رہے ہیں، کمبر نے کہا مولا یہ کتنا اچھا قرآن پڑھ رہا ہے، مولا کتنا سریلا ہے، کتنا اچھا ہے، علی مولا نے فرمایا اس کا پڑھا نہ پڑھا ایک برابر ہے، حیدری ایک ذاکر کہا کرتے تھے امیر عبدالراکر صاحب سریکی میں، ان کا ایک جملہ تھا، ہم سریکی جا کھا جا، وہ کہتے تھے جو مولا علی دی محبت تو بغیر، ان پاک اہل بیت دی محبت تو بغیر نماز پڑھ دیں، وہ ایمیں ہیں جی میں سائیکل سٹینڈ تے کھڑا کر کے خالی پینڈل مگر نہ اگا نہ پیچھا، سٹینڈ سائیکل کھڑا، توجہ ہے نا، تو اسی لیے میرے مولا نے کہا ان کی نماز پڑھی، اس کا قرآن پڑھا نہ پڑھا ایک برابر، کمبر تھا، مولا کے فرمان کی تصدیق کرنے چلا گیا، مولا دولت سلام میں چلے گئے، کمبر نے اس قاری صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا، باہر نکلا، بہت اچھا قرآن پڑھا، کہا ہاں جی بہت اچھا، مالک کی دین ہے، مالک کی دین ہے، میں آج بھی یہ کہہ رہا تھا، دین نہ دیکھا کرو، جی یہ کار دے دی مولا نے عطا کی ہے، یہ بلڈنگ دے دی مولا کی عطا ہے، نہ یہ تو دوست کو بھی دیتے ہیں دشمن کو بھی دیتے ہیں، اپنوں کو بھی دیتے ہیں بیگانوں کو بھی دیتے ہیں، تیری کوٹھی سے اعلیٰ دشمنوں کی کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، تیری لباس سے اعلیٰ دشمنوں کے لباس ہیں، تیرے سے زیادہ دولت دشمنوں کے پاس ہے، ہاں یہ نہ دیکھا کر، عطا کو نہ دیکھا کر، آنے کی چیز کو نہ دیکھا کر، بلکہ اصل یہ ہے کہ تو پیش کرے وہ قبول کر لے، وہ قبول کر لے، یہ ہے تیری مقبولیت کی علامت کہ تو دے وہ قبول کر لے، یہ ہے تو سارا دن کہتا رہے کہ میں آپ کا، میں ان کا، میں ان کا، کچھ نہیں ہے، وہ ایک دفعہ کہہ دیں یہ ہمارا، پھر کشتی پار لگتی ہے، مہر یافتہ مومن بن، خود ساختہ نہ بن، خوش فہمی میں نہ رہے، مومن مومن مومن
ایک دعوے کا نام نہیں، مومن ایک کردار کا نام ہے۔ نام مومنہ کرتوت کافر یہ نہ ہو، نام مومنوں کا ہو کردار کافروں والا ہو۔ نہ کردار کی قیمت ہے، ابو ذر بھی بشر، نیسم بھی بشر، انسان تھا، ابن ملجم بھی، انسان کی قیمت کچھ بھی نہیں، کردار کی قیمت ہوتی ہے۔ تیرا کردار مومن والا ہونا چاہیے، تیرا کردار سمجھ آئی نا، یہ تھوڑی سی تبلیغی بات بھی ہونی چاہیے، کردار مومن والا ہو۔ جس طرح جھوٹا خدائی کا دعویٰ کرنے سے کوئی خدا نہیں بن جاتا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے سے کوئی نبی نہیں بن جاتا، جھوٹی امامت کا دعویٰ کرنے سے کوئی امام نہیں بنتا، اسی طرح جھوٹی مومنیت کا دعویٰ کرنے سے مومن نہیں بنتا۔ کردار بھی مومن والا ہو۔ میرے مولا امیر کائنات کا فرمان کہ مومن وہ ہے جو دھوکہ کھاتا ہے، دھوکہ دیتا نہیں۔ مومن وہ ہے جو دھوکہ کھاتا ہے، دھوکہ دیتا نہیں۔ مومن وہ ہے جو حق کھا کے خوش نہیں ہوتا، حق کھلا کے خوش ہوتا ہے۔ مومن وہ ہے جو ظلم کرتا نہیں، ظلم سہتا ہے۔ حق کھانے والے اور ہیں، کھلانے والے اور ہیں، ظلم کرنے والے اور ہیں، ظلم سہنے والے اور ہیں، دھوکہ دینے والے اور ہیں، دھوکہ کھانے والے اور ہیں۔ مانتے ہو مظلوموں کو، کرو ظلم۔ سمجھ آئی؟ تو میرے محترم سامعین، کردار سے مومن بن، تمہارا کردار مومن والا ہو۔ مومن دولت سے پیار نہیں کرتا، مومن محبت سے پیار کرتا ہے۔ مومن میں ہوا و ہوس نہیں ہوتی۔ گھبرا تو نہیں ہے؟ میری تھوڑی سی تبلیغی باتیں آئی آپ کا دل۔ کردار کی بہت زیادہ کمی ہے۔ امیر کائنات علیہ السلام سے کسی نے آ کر پوچھا، مولا یہ قرآن کی جو دو آیتیں یہ آپس میں ٹکراتی ہیں؟ ایک جگہ پر مالک فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ دوسری جگہ پر فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو ذرا برابر برائی کرے گا اس کی سزا دوں گا، جو ذرا برابر اچھائی کروں گا اس کی جزا دوں گا۔ تو مولا یہ ٹکراتی ہیں؟ فرمایا ٹکراتی نہیں، میانہ روی کا درس دیتی ہیں۔ آیت رحمت کو پڑھ کر اتنا پر امید نہ ہو جانا کہ ہر گناہ کو جائز سمجھنے لگ جانا، اور آیت غضب کو پڑھ کر اتنا نا امید نہ ہو جانا کہ زندگی گزارنے کی امید بھی نہ رہے، مایوسی میں نہ، رحمت کی امید بھی ہو، خوف خدا بھی ہو، اور اس کے درمیان میں زندگی گزار۔ حضور کا لقب بشیر و نذیرہ، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا۔ یہاں پر ایک ہی سبق چل رہا ہے، رحمت 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 رحمت۔ سبز باغ دکھائی جا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ وہ عادل نہیں ہے۔ عدل وہی ہوتا ہے جو اپنے اور بیگانے کے لیے ایک جیسا، جو اپنے بیگانے کے لیے عدل نہ ہو عدل نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی نا؟ تو میرے محترم سامعین، بس کردار کے مومن بھی بنو۔ ہاں، وگرنہ بیری کے درخت پر کوئی ککر کا پتہ لگا دیا جائے تو وہ بیری کے درخت کا پتہ نہیں بنتا، اس کی خوشبو اس کی چال ڈھال بتا دیتی ہے کہ یہ ککر کا پتہ ہے۔ تو اسی لیے جڑ ہے پاک پنجتن پاک، تنا ہے چہاردہ معصومین، اور اس درخت کے پتے ہیں مومن۔ اگر اس درخت کی خوشبو نہ آئے تو پتہ نہیں ہے۔ تو ایسا بن، درود پڑھے بابا سے۔ تو کمبر کاری صاحب کے بس آخری بات ختم کروں۔ کمبر کاری صاحب کے در بہت اچھا قرآن پڑھا، ہاں جی اللہ کی دین، اللہ کی دین۔ تو کہا اچھا یہ بتائیں مولا امیر کائنات کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ چھوڑو جی چھوڑو، یہ تو علیحدہ ہی خلافت آئی ہے، پہلیاں جو مسلمان جڑے رہے انہوں نے تو لڑائی پہ آتی، ایسے بھی تھے نا۔
مولا کے متعلق کہنے لگا کہ ساڑھی جیسا جذباتی مومن ہوندہ تو کہنا ساڑھی حکومت ساڑھی شکوے تو کاری نو پھڑ کے کریس لے ہوندہ نہیں، صابرین کے ماننے والا کمبر مولا کا غلام تھا، چپ کر کے خاموشی سے واپس آیا۔ جب آیا تو مولا دروازے پہ مسکرا رہے تھے کہ کمبر یقین کر رہا ہے نا کہ اس کا پڑھا نہ پڑھا ایک برابر ہے، کیونکہ اس کے دل میں میرا بغض ہے، اس کے دل میں میری محبت نہیں، یہ میری ولایت سے کتراتا ہے۔ تو میرے مولا نے کہا جب بھی تم کہو، ابتدا بھی تین انتہا بھی تین، ضروری ہے مولا کی ولایت، بغیر ولایت کے۔ مجھے کسی نے کہا جی کب سے پڑھنی شروع کی، کب سے پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہ نہ مجھ سے پوچھے کب سے پڑھ رہے ہیں، مجھے سے یہ پوچھے کہ بند کب سے ہوئی ہے، بند کب سے ہوئی ہے۔ آج سے 250 سال پہلے کی فقہ کی کتابوں میں ولایت ملتی ہے، سمجھ آئی؟ بعد میں نماز کا اختصار کرتے کرتے جی ایک دفعہ تسبیح پڑھ لینے سے نماز ہو جاتی ہے، واجبات کو اپناتے جو ہے اختصار کرتے کرتے ولایت کو بھی نکال دیا۔ کہنا نہیں، بغیر ولایت کے کچھ بھی قبول نہیں۔ ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے، بالحب اہل بیت، علی دے دشمن سے کر تو بغا، وہاں میں کوئی نواب ہو گئی۔ یا الہی یا سرکی کی ربائی ہے۔ ایک ہمارا سید تو بہت پڑھا کرتا تھا، بہت پڑھتا تھا، مگر جب سے وہ ولایت کا منکر ہوا ربائی پڑھنی چھوڑ دی۔ اور میرے چھٹے مولا پاک کا فرمان ہے اگر کوئی سید ہے اور ہماری ولایت کا منکر ہے، اس کو سید ہونا کوئی فائدہ نہیں دے، اس کا انجام پسر نوح جیسا ہوگا۔ ہماری ولایت کا منکر ہے، اسے سید ہونا کوئی فائدہ نہیں دے گا، اس کا انجام پسر نوح جیسا ہوگا، کہ کیونکہ جس طرح نوح نبی توجہ ہے نا تو میرے محترم سامعین، تو ولایت ضروری اہم، ہر چیز چھوڑ دینا، مولا کی ولایت نہ چھوڑ۔ یہ ہمارا اول سبق بھی یہی ہے، آخر سبق بھی یہی ہے۔ یہ ولایت کی گواہی دینے سے کوئی چیز ٹوٹتی نہیں ہے، خوبصورت ہوتی ہے۔ اس کو زینت ملتی ہے، وہ خوبصورت ہوتی ہے، وہ ٹوٹتی نہیں ہے، خوبصورت ہوتی ہے، اس میں حسن آ جاتا ہے۔ اور اللہ نے بھی یہی کہا کہ موت و حیات کو خلق کیا اس لیے کہ دیکھوں حسین عمل کون کرتا ہے۔ احسن و عملہ کہا، اکثر و عملہ نہیں کہا، احسن و عملہ، کہ حسین عمل کون سا ہے، اور کوئی عمل بھی بغیر حب علی کے حسین ہو نہیں تھی۔ اس لیے علی کے دشمن دے کر قبلہ وہاں میں کوئی نواب ہوئے، یا الہی یا الہی، علی دے دشمن دا ہر دم کھانا خراب ہو۔ میرے محترم درود پڑھیں بابا سے، بس میرے محترم سامعین۔ اور میرے 5ویں مولا پاک نے بھی یہی فرمایا کہ کربلا کی جنگ جو تھی وہ ولایت پہ تھی۔ پہلی خطیبہ جو ولایت علی کی ہے وہ علی مولا کی بیٹی ہے، جس نے ولایت علی کے خطبے دیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو لشکر یزید بھی پڑھ رہا تھا، نمازیں تو ان میں بھی تھی، روزے تو ان میں بھی تھے، فرق تھا تو صرف ولایت کا تھا کہ یہ ولایت پڑھ رہے ہیں، وہ ولایت چھوڑ رہے ہیں۔ سمجھ آئی نا؟ فرق تو صرف ولایت کا تھا، اسی ولایت کو بچانے کے لیے تھے، کیونکہ دین کی ساکھ ولایت تھی۔ اسی دین کو بچانے کے لیے تو ولایت بچانے کے لیے، دین کی ساکھ بچانے کے لیے تو پاک خاندان نے مدینہ چھوڑا، مکے کا حج چھوڑا، اور عزادارو اس گھر کے معصوم بچوں نے بھی ولایت کی گواہی کے لیے جانے، اور عزادارو سب شہید ہو گئے،
کربلا کے میدان میں بس سب شہید ہو گئے. میرے کریم آقا نے میدان میں آ کر استغاثہ بلند کیا. حال من ناصر ینصرنا, ہے کوئی جو میری مدد کرے. بس یہ کہنا تھا, استغاثہ بلند کرنا تھا کہ مستورات کے قیام میں کوہرام بپا ہوا. کریم مولا سے میدان چھوٹا, در خیمہ پہ آ کر کہا بہنا کوئی بی بی مر گئی ہے؟ کہا نہیں بی بی کوئی نہیں مری. جب سے آپ نے استغاثہ بلند کیا ہے چھوٹا علی 6 ماہ کا علی جھولے میں نہیں سوتا, اپنے کو جھولے سے گرا کر کہتا ہے بابا میں جو موجود ہوں چھوٹا مگر ہوں تو علی. بابا آپ کی مدد میں تو کر سکتا ہوں, مجھے لے جاؤ میں مدد کرتا ہوں. علی اکبر کے قاتلوں سے مدد نہ مانگو. بس میرے مولا نے جب یہ سنا کہا اصغر کو میرے حوالے کرو. عزادارو یہ کہا, پاک ماں نے کہا آقا دشمن بے غیرت ہے, میں اگر ایسے لے گئے دشمن کہے گا ماں سے چھپا کے لے آئے, تیار کر کے بھیجوں تاکہ پتہ چل جائے ماں نے تیار کر کے بھیجا ہے. بس میری بیوی نے شہزادے اصغر کی پاک والدہ نے شہزادے پاک کو لیا, علیحدہ خیمہ میں لے گئے, سوکھے بالوں میں کنگھی دی اور کہا اصغر ماں کے دودھ کی لاج رکھنا, اصغر تیرا بابا زخمی ہونے نہ پائے, اصغر ماں کے دودھ کی لاج رکھنا. تیار کر کے روایات میں یہ بھی جملہ ملتا ہے کہ بی بی نے خود کریم آقا کو نہیں دیا, بی بی نے کہا شریکت الحسین بی بی کو, بی بی یہ تیرے بھائی کا صدقہ ہے, میں نے یہ چھوٹا لال تیرے لال کے لیے صدقہ کیا ہے. عزادارو بہت صدقوں کا اہتمام کیا, بلکہ 9 محرم کو ایک جملہ آ گیا. میری عالیہ بی بی نے, شریکت الحسین بی بی نے, فاتح شام بی بی نے جناب عباس سے کہا جاؤ میرے بھائی کو کہو بہن نے کچھ صدقے کا انتظام کیا ہے تاکہ تیری بلا ٹل جائے, مولا کریم کربلا آئے. بہنہ کیا صدقہ کیا ہے؟ کہا اٹھو میرے اونو محمد, اٹھو میرے بیٹو, ماموں کا چکر لگاؤ, صدقہ بن جاؤ تاکہ میرے بھائی مصیبت سے بچ جائے. اسی لیے جاتے ہوئے بیٹوں کو رخصت نہیں کیا, کہا جاؤ بیٹا صدقہ ہو, صدقے کو ہاتھ نہیں لگایا. عزادارو ایسی ماں کا دل, کربلا کی شیر دل خاتون, تیرے بھائی کا صدقہ. بی بی نے وہ بیٹا بھائی کو دیا, مولا لے کر چلے. دشمن نے کہا کریم ابن کریم اب قرآن لا رہا ہے, اس کا قرآن نہیں ماننا. میرے مولا نے کہا لوگو قرآن نہیں لایا, ناطے کے قرآن کی تفسیر ہے, یہ معصوم ہے. عزادارو جو میرے مولا کے جملے ہیں نا, اس جملے میں شہزادے علی اصغر کی وہ حرکت, عربی میں ایک مچھلی ہوتی ہے نا, مچھلی کو جب پانی سے نکالو تڑپتی ہے, جب تڑپنا ختم ہو جاتا ہے پھر وہ اس کی تڑپا تھوڑی تھوڑی, پھر آخر میں مچھلی سانس لیتی ہے. وہ حالت بیان کی کہ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, یہ بے جان مچھلی کی طرح سانس لے رہا, اس کو پانی پلاؤ. عزادارو کہتے ہیں روتے کیوں ہو؟ روتے تو اسی لیے ہیں کہ کسی ماں ایسی ماں جس کی جھولی میں 6 ماہ کا بچہ ہو, اس سے پوچھو 6 ماہ کا بچہ کتنا پانی پیتا ہے, وہ کہے گی کہ زیادہ نہیں, 1 برتن میں پانی لیتی ہوں, انگلیاں بھگو کر بچے کے منہ پہ رکھتی ہوں, اس کا پیاس ختم ہو جاتی ہے. روتے اسی لیے ہیں, دریا خشک نہ ہوتے, اگر چند قطرے دے دیے جاتے تو میرے مولا نے شہزادے کو کہا بابا کی گواہی دے, 3 مرتبہ کہا پیاس پیاس اللہ عطاش. فوج اشکیا منہ موڑ کے رونے لگی. میرے مولا نے کہا حرملہ اس بچے کا کام تمام کا. عزادارو اس نے تیر کھینچا. آغا نسیم عباس کا جملہ وہ کہا کرتے تھے کہ تیر اتنا وزنی تھا, اگر میرے مولا نے اصغر کو پکڑا ہوا نہ ہوتا تو جدھر سے تیر گیا تھا ادھر شہزادہ بھی ساتھ چلا جاتا.
شہزادہ بھی ساتھ چلا جاتا. عزادارو اس ظالم نے کہا تیر گرا 1 مرتبہ 2 مرتبہ جھنک کے عمر ابن سعد نے کہا حرملہ اتنا تیر انداز ہے تیرا یہ تیر کیوں گر رہا ہے؟ عزادارو یہ کہنا تھا اس وقت حرملہ نے کہا ظالم کیا کروں تیر کھینچتا ہوں سامنے خیمے سے آواز آتی ہے ظالم تیر بھی دیکھ میرا صغیر بھی دیکھ ابھی تو میں نے دودھ بھی نہیں چھڑایا. عزادارو اس ظالم نے تیر چلایا ماں نے سبق پڑھایا اچھل کے تیر لیا میرے مولا لے کر چلے. یہ جو 10ویں کی رات اعمال کیے جاتے ہیں 7 قدم آگے 7 قدم پیچھے یہ میرے مولا کی سنت ہے. کبھی انا للہ پڑھ کے خیمے کی طرف جاتے ہیں کبھی پیچھے آتے ہیں کہ ماں کو دکھاؤں یا نہ میں دکھاؤں ماں اس بچے کو برداشت کر سکے گی کہ نہیں کر سکے گی. عزادارو بس میرے مولا لے کر آئے مذکورات میں بیان کیے تاریخ بتاتی ہے مقتل کی کتابوں میں ہے کہ میرے مولا نے عاشور کے دن کسی شہید کا جنازہ نہیں پڑھایا سوائے اس معصوم شہزادے کے. خیموں سے لے کر نکلے میرے مولا خیموں کی پشت پر آئے آ کر شہزادے کو رکھا اور حسین مولا نے جنازے کی نیت کرنے کا ارادہ کیا. ادھر ذات پروردگار کی آواز آئی او میرے نبیو او کربلا میں میرے عاشق کا امتحان دیکھنے والوں میرا محسن اپنے میرے محسن بیٹے کا جنازہ پڑھا رہا ہے جاؤ جنازے میں شریک ہو جاؤ. عزادارو صفیں لگنی شروع ہوئی پہلے سلطان انبیاء آئے اس کے ساتھ سید الاولیاء آئے اس کے ساتھ صدیق اکبر آئے پھر نبیوں کی صفیں پھر ملائکہ کی صفیں. ادھر میرے مولا نے معصوم لاشے کو رکھ کے تکبیر کہی اللہ اکبر پہلو کی طرف سے آواز آئی او ماں تیرے جنازے پڑھانے پہ قربان او ماں تیرے جنازے پڑھانے پہ قربان جائے. عزادارو آخری جملہ جب حر اپنے بیٹے کی لاش پہ گیا لاشا اٹھانے کے لیے ارادہ کیا میرے کریم آقا نے کہا حر میرے نانا کی شریعت ہے کہ بیٹا باپ کا جنازہ نہ اٹھائے باپ بیٹے کا جنازہ نہ اٹھائے باپ بیٹے کو قبر میں نہ اتارے. میں کہتا ہوں میرا کریم آقا اس وقت تو شریعت بتائی تھی آپ نے اکبر کو بھی اٹھایا آپ نے اصغر کو بھی اٹھایا. عزادارو میرے مولا نے کہا ذوالفقار جی مولا قبر تیار کر. عزادارو ذوالفقار کے بین بلند ہوئے آقا میں تو اپنے آپ کے دشمنوں کو مارنے آئی تھی آپ کے بچوں کی قبریں بنانے تو نہیں آئی تھی. قبر تیار ہوئی کریم آقا نے معصوم شہزادے کو قبر میں اتارا. عزادارو باپ کا دل ہے نازک معصوم ہے اور معصوم سے تو ہر کسی کو پیار ہوتا ہے اپنے کو بھی بیگانے کو بھی مگر یہ تو باپ تھے. میرے مولا نے تاریخ ملتی ہے اصغر کو لحد میں لٹایا اور مٹی ڈالنی شروع کی. مٹی پاؤں پر آئی مٹی گھٹنوں پر آئی مٹی چھاتی پر آئی. اب میرے مولا کیسے ڈالیں تحفۃ العوام میں بھی لکھا ہوا ہے کہ اقربا کے علاوہ قبر پر تمام مٹی ڈالیں شریعت کا مسئلہ ہے قریبی نہ ڈالیں اس کا دل برداشت نہیں کرتا یہ باپ کا دل ہے. عزادارو آخری جملے اب میرے مولا نے دیکھا نازک چہرہ کربلا کی گرم ریت اب یہ کیا کیا میرے مولا نے قربان جاؤں پشت کی اور الٹے ہاتھ سے مٹی ڈالنی شروع کی. کاسرر بیٹا مولا کے سپورٹ اور باپ نے چہرے پہ مٹی ڈالتے ہوئے دیکھنا پسند نہ کی. کروٹ لے کر پہلو بدل کر کہا اصغر انا للہ و انا الیہ راجعون. سب روتی آنکھوں سے دعا مانگیں ان کا وارث جلدی آئے اور یہ گھر خوشیوں کا مرکز ہے.